السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب تلاوت القرآن و آداب اہل القرآن۔ یہ ہمارا آج کا 5واں موضوع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور اہل قرآن یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے والے طلباء علوم قرآن ان کے آداب۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سب سے پہلا ادب حسن نیت ہے، اخلاص نیت ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی عمل اگر اخلاص نیت سے خالی ہو، نیت اس میں اچھی نہ ہو تو وہ عمل برباد ہے۔ حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی اگر اتنا عظیم الشان عمل بد نیتی کے ساتھ ہو یا کوئی نیت ہی نہ ہو تو پھر انسان کا عمل برباد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہر عمل کا مدار اور انحصار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اگر اچھی نیت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس سے برکتیں اور اس کے معانی کو سیکھنا اور فائدہ اٹھانا تو انشاءاللہ انسان کو اجر ضرور ملے گا۔ اللہ کو راضی کرنا اگر مقصود ہے۔ اسی طریقے پر دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان پاکی کا اہتمام کرے۔ پاکی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرے اور دوسرا یہ کہ چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرے۔ بڑی ناپاکی سے مراد جنابت، یعنی ایک انسان کو احتلام ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری کرے تو ناپاکی کا شکار ہو جائے، تو اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ضروری کہ انسان غسل کا اہتمام کرے، غسل کر کے پاکی حاصل کرے، اب اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز ہوگی۔ دوسرا کام یہ کہ اگر انسان چھوٹی ناپاکی کے شکار تو وضو ٹوٹ گیا اس نے استنجا کیا، پیشاب پخانہ کیا، تو ایسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز ضرور ہے، لیکن کوشش یہ کرے انسان کہ ادر کے طور پر وہ وضو کر لیں، گرچہ وضو ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر دو اہم مسائل یاد رکھنے کے ہیں۔ نمبر ایک، انسان بغیر وضو کے قرآن کریم کو ڈائریکٹ نہیں چھوئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو وہی ہاتھ لگائے وہی چھوئے جو پاکی کی حالت میں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو پاکیزہ جانے پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر گرچہ مراد فرشتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ حکم اہل ایمان کو بھی ہے کہ جب قرآن کریم کو چھونا چاہے تو وضو ضرور کرے۔ البتہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے تو کیا وہ بھی قرآن نہیں پڑھے گی؟ یاد رکھیے حیض کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا براہ راست ہاتھ سے جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضرور جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن کریم میں حیض والی عورت کے لیے قرآن کریم کو منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک حدیث آئی اس سلسلے میں، حیض عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گی، لیکن وہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے وہ حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور حدیث ضعیف ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی حکم قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے تیسرا ادب مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کو پاکیزہ بناتی ہے، صاف کرتی ہے اور رب کی رضامندی اس کو خوش کرنے کا سامان ہے۔ اسی لیے یزید بن ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو عبید نے فضائل القرآن میں اس کو نقل کیا، کہتے ہیں یزید کہ ان افواہکم طرق من طرق اللہ، تمہارے یہ جو منہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے طریقوں میں سے اس کے راستوں میں سے راستے ہوتے ہیں، تو فنظفوها ما استطعتم، جتنا ہو سکے ان کو تم صاف رکھا کرو۔ خصوصاً تلاوت قرآن کے موقع پر اگر ایک مسلمان، ایک تلاوت کرنے والا مرد، ایک تلاوت کرنے والی عورت مسواک کا اہتمام کرے تو یہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ یہ آداب تلاوت قرآن میں سے ایک اہم ادب ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تعوذ کا اہتمام کریں اور تسمیہ کا بھی اہتمام کریں۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور تسمیہ یا بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود کے مقابلے میں، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ تلاوت کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تلاوت قرآن کریم کرنے والے کو۔ یہ آداب تلاوت قرآن میں سے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھا جائے اور 3 دن سے کم میں اس کو ختم کرنے سے بچا جائے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا نزول ہوتا، جبریل امین لے کر آتے تو آپ اس کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کے شوق میں اسپیڈ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، آپ کو سمجھا اور کہا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ میں حرکت نہ دیں تاکہ قرآن کریم کو جلدی جلدی سے آپ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو رک رک کر سنائیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں روایت آئی ہے، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3، وہ شخص قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرے۔ تو آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے انسان قرآن کریم کو پڑھے اور اچھے انداز میں پڑھے۔ اسی طریقے پر ایک اہم ادب یہ بھی تلاوت کا کہ تلاوت کے ساتھ میں اس میں تدبر کا بھی خیال رکھے، انسان اس کے اندر غور و فکر بھی کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں جگہ پر کون سی آیت ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، کیا اللہ مجھ سے چاہتا ہے اس مقام پر، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو بتانا چاہتا ہے، کس چیز سے مجھے روکنا اور منع کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر غور کریں، اور کبھی موقع ملے تو آنسو بھی بہائیں، اور کبھی جنت کا تذکرہ آئے تو وہاں پر انسان خوش بھی ہو، یہ تدبر ہوتا ہے۔ آداب تلاوت میں ایک اہم ترین ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران رحمت سے جڑی ہوئی آیتیں، جنت سے جڑی ہوئی آیتیں آئے تو وہاں پر انسان خوشی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اس کے رحمت کا سوال کرے، اور اگر کہیں پر عذاب کا تذکرہ ہو، جہنم کا ذکر ہو تو وہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ اس بارے میں سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث، جناب حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، میں نے دیکھا کہ آپ جب رکوع میں ہوتے تھے سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے، اور جب آپ سجدے میں جاتے سبحان ربی الاعلی پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما اتى على آیت رحمت الا وقف وسأل وما اتى على آیت عذاب الا وقف وتعوذ، کہ آپ جب کسی رحمت کی آیت پر آتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگا کرتے، اللہم انی اسألک رحمتک، اللہ تعالیٰ رحمت کا میں سوال کرتا ہوں۔ اور جہاں پر عذاب کی آیت آتی آپ رکتے اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذابک یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس طریقے پر۔ تو ایک مسلمان کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ اکیلے تلاوت کر رہا ہو، چاہے نماز میں تلاوت کر رہا ہو۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اس معاملے کا خیال رکھیں کہ اگر آس پاس لوگ نماز ادا کر رہے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے کسی کام میں مشغول ہے تو وہ اونچی آواز نہ کریں۔ اکیلا پڑھ رہا ہے، شوق ہے، بالکل اونچی آوازیں پڑھ سکتا ہے جہاں پر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن جہاں کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی علم میں لگا ہوا ہے، تو اس کو خلل نہ ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجہر بعضکم علی بعض فی القرآن، تم میں سے ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اونچی آواز نہ کریں۔ تو اس اہم ادب کا بھی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ایک اہم ادب یہ بھی ہے جو کہ صرف آداب میں نہیں بلکہ واجبات میں بھی علماء نے اس کو شمار کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ تجوید کے قواعد کا اہتمام کیا جائے، تجوید کے قواعد کے اندر سستی اور لاپرواہی نہ کی جائے۔ کتنے قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں وہ اجر کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اجر کے بجائے ان کو عذاب اور گناہ ملتا ہے تلاوت قرآن پر، کیونکہ وہ کہیں پر قاف کو کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں، سین کو صاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف کو عین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سارا معنی وہ خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک لفظ ہے الخمر، شراب کے معنی میں، وہ خمر کو قمر پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاند کر رہے ہوتے ہیں۔ خمر یعنی شراب اور قمر یعنی چاند۔ اس طریقے پر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اگر تجوید معلوم نہ ہو تو گویا قرآن پڑھ کر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کا شکار کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اور آداب میں سے بھی ہے کہ تجوید کا بنیادی علم ایک انسان ضرور حاصل کرے تاکہ وہ تجوید کے اور لفظی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ انسان تلاوت کے دوران اس مسئلے کو ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رب ہے، عظیم الشان قدرت کا مالک ہے، اس کی تلاوت، اس کی کتاب کی تلاوت میں کر رہا ہوں۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت دل میں رچی بسی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں رہے۔ ایسے ہی ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قرآن کریم کی آیتوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ جیسے کہ ابو عبید رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں اس کو نقل کیا، کہتے ہیں ایک شخص اپنے دوست کے پاس آئے، ساتھی اپنے ساتھی کے پاس، اور کیا کہے، جی تعالی قدری یا موسیٰ، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اے موسیٰ تم صحیح وقت پر آئے، تو اس طرح کا لفظ وہ اپنے دوست کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر کوئی ایسا لفظ یا ایسی آیت قرآن کریم کی استعمال کریں جو اس موقع کے حساب سے مناسب بیٹھتی ہو، یا قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر مذاق بنائے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ عربی زبان ان کو نہیں آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو الو بنا کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے والعصر، دوسرا بات کرتے ہوئے ان الانسان لفی خسر، ایک کہتے ہیں قل واللہ احد، دوسرا کہتا ہے جواب میں اللہ الصمد، یہ مذاق کے طور پر۔ تو یہ قرآن کریم کا استخفاف ہے، قرآن کریم کا مذاق اڑانا ہے، اور بسا اوقات اس چیز کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ آداب میں تو ہے لیکن اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بعض باتیں ہیں تلاوت قرآن کے آداب میں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اہل قرآن کے بھی آداب اہل علم نے بیان کیے، ان کا خیال رکھنا بھی ایک مسلمان مرد عورت کے حق میں نہایت ضروری ہے۔ اہل قرآن کے جو آداب ہے ان میں بنیادی ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا، قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ایک صاحب قرآن پڑھنے والے کی ذمہ داری کہ اس معاملے میں اس کی نیت خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ بنیادی ادب ہے۔ دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا جس کو صاحب قرآن کہتے ہیں، طالب علوم قرآن کہتے ہیں، یا آگے بڑھ کر وہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کہ وہ قرآن کریم کے اخلاق کو اختیار کریں، قرآن کریم نے جو اخلاق دی وہ اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، کیا کہا آپ نے، کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم، بالکل قرآن کریم ہی تھے۔ یعنی قرآن کو پڑھو جو قرآن و اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کے اخلاق ہے۔ اسی طریقے پر ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کے پڑھنے والے اور صاحب قرآن کے لیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں، یعنی کہ آج پڑھ رہا ہے پھر اگلے ہفتے پڑھ رہا ہے، یا پھر اگلے مہینے پڑھ رہا ہے، یا رمضان میں پڑھا اس کے بعد اگلے رمضان میں پڑھ رہا ہے، نہیں۔ صاحب قرآن کے لیے، طالب علوم قرآن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ایک عامی شخص کی طرح ہو جائے، ایک جاہل ترین شخص کی طرح ہو جائے، قرآن کو کھول کر پڑھے ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام روزانہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہے طالب قرآن کے لیے، صاحب قرآن کے لیے کہ وہ قرآن کریم کے اندر فقاہت حاصل کرے، اس کے معانی کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ خود کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ کر سکے۔ اسی طریقے پر ایک اہم ادب یہ بھی ہے صاحب قرآن کے لیے، طالب قرآن کے لیے کہ وہ قرآن کریم پر عمل بھی کریں، ورنہ قرآن کریم کو صرف حاصل کیا، علم لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن کریم اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اسی طریقے پر
اگر اہلیت ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ لوگوں تک علم کو پہنچا سکتا ہے قرآن کا، تو پھر اس کے لیے ذمہ داری ہے، اس کے لیے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو، اس کے علم کو، اس کے معانی کو، اس کی تفاسیر کے علم کو لوگوں تک عام کرے، پہنچائے، تاکہ لوگ بھی قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اسی طریقے پر ایک اہم ادب یہ ہے قرآن کریم کے تلاوت کرنے والے کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، اور آگے بڑھ کر حافظ قرآن کے لیے، کہ وہ معاصی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، ورنہ گناہوں پر گناہ کرتا رہے اور قرآن سے تعلق اپنا بنائے رکھے تو یہ بہت زیادہ غلطی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے جناب وکیع کے پاس آ کر شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، تو شعر کے انداز میں انہوں نے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وقال العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ کہتے میں نے شکایت کی امام وکیع کے پاس، اپنے استاد کے پاس، کہ وہ یاد نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گناہوں کو ترک کر دو، کیونکہ علم قرآن اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور اس کو نہیں دیا کرتا ہے جس کا دل گناہوں کی گندگی سے لت پت ہو۔ تو بہرحال گناہوں سے اجتناب بھی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی حافظ قرآن، صاحب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو لے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو باز کرتے ہیں۔ ایسے ہی ملازمت الخشوع، صاحب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ خشوع اور خضوع اس کی زندگی کے اندر ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران خاص طور پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے خشوع اس کے اوپر طاری ہو، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اس کے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کا یہی معمول تھا، ان لوگوں کا یہی وصف تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رویا کرتے تھے، قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا ذکر قرآن کریم کے ذریعے ہو تو دل میں خوف طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا خشوع اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ جناب عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حافظ قرآن کے آداب کے تعلق سے، کہتے ہیں صاحب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پہچان ہو لوگوں کے اندر، اور پہچان کیسی ہو؟ جب لوگ سو رہے ہو تو قرآن کو لے کر وہ پڑھنے والا ہو، اس کی تلاوت کرنے والا ہو، جاگ کر قیام اللیل کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے اس میں قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ اور جب دن میں لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوں تو یہ روزے رکھنے والا ہو، اور دن میں جب لوگ ہنسی کھیل کر رہے ہو تو اس کے آنکھوں پر آنسو کا غلبہ ہو اللہ کے خوف سے، اور جب لوگ دنیا میں مست ہو، خلق مرد زندگی گزار رہے ہو تو اس کے پاس تقوی ہو، ورع ہو، اور جب لوگوں کے درمیان برائی عام ہو تو یہ برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور جب لوگ اپنی زبان کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہو اور بس یہاں وہاں کی باتوں میں لگے ہو تو اس کی پہچان یہ ہو کہ یہ سکوت اختیار کرے، صمت اور خاموشی کو اپنا شیوا اور اپنی صفت بنائے، اور جب لوگ یہاں وہاں دنیا میں مگن ہو اس کے اوپر خشوع طاری ہو۔ تو یہ ایک وصف ہوتا ہے قرآن کریم کو سیکھنے والا، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے کے لیے، جن آداب کا خیال رکھنا ایک طالب قرآن کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، اور اگر وہ حافظ قرآن ہے تو یہ آداب اس کے اوپر تو اور زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دیں اور صحیح علم کے ساتھ میں اللہ تعالی عمل صالح بھی دے اور اپنے اعمال میں اخلاص دے، قرآن سے محبت اور تعلق دے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔